میں نے سبری سنی اور شوکت محمود صاحب، پہلی گزارش یہ ہے کہ اب سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوگا. پہلا میں یہ عرض کر دوں کہ میرا تعارف یا میری جو حیثیت ہے وہ کسی طرح سے بھی جماعت احمدیہ کے ترجمان یا ان کے نامینیٹڈ اہل علم جیسے وہ علماء ہوتے ہیں جماعت کے، وہ نہیں ہے. میں ذاتی طور پر جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس کے مطابق میں نے اس کو پڑھنا ضروری سمجھا، اور اس لیے ضروری سمجھا کہ ایک شخص پر میں اس زمانے کا مسیح موعود اور مہدی موعود اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی کا ٹائٹل رکھنے والا انسان ہے، اس پہ اوپر میں نے ایمان لایا ہوں، ان کی بیعت کی ہے. تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا، کب کہا، کیسے کہا، اس میں کیا کیا تشریحات ہیں، اور ان کی گفتگو کے اور ان کی تحریروں کو مقدور بھر مجھے پڑھنا چاہیے، مجھے اس کا علم ہونا چاہیے. صرف طاہر احمد بھٹی کو نہیں، ہر احمدی کو، جس کو جتنی توفیق ملے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شعور ودیت فرمانے میں اور انسانوں کو انڈرسٹینڈنگ عطا کرنے میں کسی طرح سے کسی بخل سے کام نہیں لیا، اور انسانوں کی طرف انسان اسی لیے نبی اور رسول اور فرستادے بنا کے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ انہی کی نوع سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک ہی اسپیشی سے ان کا تعلق ہے، ایک ہی کلاس سے ان کا تعلق ہے، ان کی زبان، ان کا بیہیویئرز، ان کے نشست و برخاست اور وہ معاشرتی عادات و خصائل ایک جیسے ہوتے ہیں. اس لیے انبیاء کو سمجھنا، ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی بات پہ غور کرنا اور پھر ان کے بیان کردہ معارف کی تہوں میں اترنا انسان کے لیے بالکل آسان ہوتا ہے. یہ کوئی تکلیف ما لا یطاق، یعنی ایسی کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی عام انسانوں پر جن کی طاقت ان کو خدا تعالیٰ نے عطا نہیں کی. اس وجہ سے ہر احمدی کا اس زمانے میں یہ فرض ہے کہ وہ مرزا صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو پڑھیں بھی اور اس کو سمجھیں بھی، اور عام مسلمان جو ہے اس کا بھی کام ہے کہ اس کی طرف جو پیغام آیا ہے وہ چاہے قرآن کی صورت میں ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، سابقہ انبیاء کے صحائف میں سے جو چیزیں ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہوتی ہیں ان کو ایک رسپیکٹ اور ایک ڈیو ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو وصول کرنا، ان کو سمجھنا، ان پہ غور کرنا، یہ بالکل نارمل بات ہے. آپ نے بھی اسی نقطہ نظر سے ضرور ایسا کیا ہوگا. اب آپ کا اگلا سوال ہے کہ جی وہ انگریزی میں کیوں اویلیبل نہیں ہے. پہلا تو گزارش یہ ہے کہ جتنی ممکنہ حد تک تحریریں میرے ذاتی علم میں ہیں وہ ترجمہ ہوتی ہیں اور کرتی ہے جماعت، لیکن جماعت نے پرائیورٹائز کیا ہوا ہے. پرائیورٹائز اس طرح کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ قرآن شریف کو اہمیت دیتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے. اس کے بعد وہ فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مواقع پر یا مختلف موضوعات پر جو احادیث ہیں ان کے تراجم کو ایکسٹریکٹس کی صورت میں جتنا ممکن ہے وہ کر چکے ہیں، باقی کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت مسیح موعود یعنی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے لیے جو مختلف موضوعات پر انہوں نے فرمایا وہ سلیکٹڈ تحریریں بھی ترجمہ کی جاتی ہیں، وہ کتابیں بھی ترجمہ کی جاتی ہیں. مجھے زیادہ تفصیل سے اگر میں نہ بھی کہوں تو اتنا مجھے پتہ ہے کہ چودھری محمد علی صاحب مرحوم کو تو آخری جو ان کی عمر کے 10-12 سال تھے وہ تو ایکسکلوسیولی اس مقصد کے لیے گزرے تھے کہ وہ حضرت مسیح موعود اسلام کا علم الکلام جو ہے ان کی کتابیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیٹ کر جائیں، اور وہ کرتے رہے تا دم آخر. اس زمانے میں بھی چشمہ معرفت کے اوپر، برائن احمدیہ کے اوپر، ان کے اوپر کام ہو رہا تھا. اس کے علاوہ حضرت میر داؤد احمد صاحب مرحوم نے ایک کمال یہ کیا تھا اپنی زندگی میں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریروں کی روح سے ایک کتاب تھی بہت ضخیم، جس میں انہوں نے ممکنہ حد تک موضوعات کو تلاش کر کے ان کو یکجائی صورت میں پیش کر دیا تھا. وہ 800-900 صفحے کی کتاب تھی، بعد میں 2 جلدوں میں بھی چھپی. وہ اس کتاب کا ترجمہ بھی انگریزی میں پچھلے دنوں میں ایک نوجوانوں کے ساتھ امام جماعت احمدیہ موجودہ
خلیفہ خامس مرزا مسرور احمد صاحب جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کسی بچے کو یہ ریفر کیا تھا کہ وہ کتاب بھی انگریزی میں ہو چکی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں 1 2 4 کتابیں نہیں ہیں، وہ 85 کے قریب ہیں۔ آپ نے براہین احمدیہ کا نام لیا، براہین احمدیہ خود پہلے 4 حصوں میں چھپی تھی سب سے ابتدا میں، اور پھر اس کا حصہ پنجم جو ہے وہ ان کی وفات سے ذرا پہلے کے سالوں میں انہوں نے آخر پہ، یعنی باقی درمیان میں کتابیں لکھتے رہے، چھپتی رہیں، لکھتے رہے، چھپتی رہیں، اور وہ حصہ پنجم جو ہے وہ چھپا پھر اینڈ پہ۔ پھر ان کے اندر جو روانی موضوعات ہیں وہ اپنی ذات میں بہت سی کتابیں مختلف ایشوز کے اوپر مختلف طریقے سے وہ ہینڈل کرتی ہیں، وہ بات کرتی ہیں، ایشوز کو ٹیک اپ کرتی ہیں۔ ان میں سے فوری طور پر جو ممکن تھا وہ یہی تھا کہ اب وہ اتنا ضخیم خزانہ ہے، پھر ان کے اپنے ملفوظات ہیں، یہ سارے کے سارے یکجائی صورت میں اگر جماعت ابھی تک پیش نہیں بھی کر سکی انگریزی میں تو وہ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن جو اویلیبل ہیں وہ ان کی الاسلام پر بھی اویلیبل ہیں، جتنا حصہ ٹرانسلیٹڈ ورژن میں موجود ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک آپ کی بات کا، یعنی جو الزام لگایا جاتا ہے اس کا ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے، اور وہ بالکل واضح ہے کہ جو لفظ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں لکھ کے اپنی کتابوں کی صورت میں چھپوا دیے، کیا اب جماعت احمدیہ ان کو چھپاتی ہے؟ پہلا تو اس کا یہ جواب ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی زندگی میں ہی ان کی جو کتابوں کے ایڈیشن تھے وہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ برٹش میوزیم لائبریری تک، لنڈن اور برطانیہ کی لائبریریوں تک کو بھجوائے جا چکے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کو انہوں نے ایڈریس کیا تھا ان کے لیے اس زمانے میں بھی مفتی محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے جو اسکالر تھے، انگریزی دان حضرت مولوی شیر علی صاحب، وہ ساتھ ساتھ بھی ترجمہ کروا کے جو یورپ اور امریکہ کے اخباروں میں بھی خط چھپتے تھے، بحث چھپتی تھی۔ پھر وہ ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی کے زمانے میں تو جو کچھ انگریز پریس نے لکھا ہے وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر ان کی جو اسلامی اصول کی فلسفی تھی پوری کی پوری کتاب، اس کا ترجمہ اس زمانے میں لیو ٹالسٹائی جیسے رائٹر نے بھی اس کے ریویوز پڑھ لیے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر اس کے اپنے بیانات بھی موجود ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اخباروں میں۔ سر گئی